بات میں زائد ہوتی ہے. ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین اور ہاتھوں کو باندھ درست فرمانا. اللہ اکبر. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعجل الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حضرات، عید الفطر کے بعد جو ہی نماز ادا کر اس کے بعد خطبہ مسنونہ ہے. اور اس خطبہ مسنونہ کے اندر دعا ہے. یہ دعا اجتماعی ہے اور اس کے بارے میں خاص تاکید ہے جس کا پتہ اس حدیث سے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے ایام میں ہے وہ بھی عید کی نماز کا جب وقت ہو تو وہ نکلے عیدگاہ کی طرف. نماز سے وہ الگ رہے کیونکہ وہ نماز اس حالت میں نہیں پڑھ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی دعا میں شامل. اس حدیث سے اس دعا کی خاص اہمیت پتہ چلتا ہے. دیگر حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے. تو جن بندوں نے اللہ کی مزدوری کی ہے آج ان کی اجرت کا دن، مزدوری کا دن، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے اور لینے کا دن ہے.
یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے. آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو آج مزدوری مغفرت کی صورت میں، جنت کی صورت میں. عید والے دن فرشتے زمین پہ اتر آتے اور گلیوں میں پھر رہے ہو. جب لوگ تکبیرات کہتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں، عید کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں. یہی ان کی مزدوری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو انہوں نے مانگا وہ میں نے دے دی. تو آج وقت ہے مانگنے کا، اور خاص کر جب اللہ سے دعا کرے تو اس کے ناموں کے ساتھ جو اس کے اسماء الحسنی ہے ان ناموں کے ساتھ اس کو یاد کرے. اور ان ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو سارے ناموں سے پیارا ہے اور عظمت والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو خفیہ رکھا ہے. قرآن میں ہے، وہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کا تعین تقرر کہ ان میں سے کون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا. اس کی بہت ساری حکمتیں محدثین نے بیان. دیکھیں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. کون سی ہے؟ اللہ نے اس کو مخفی رکھا تاکہ آپ تلاش کریں، کوشش کریں. اسی طرح جمعے والے دن ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، چند لمحے ہیں جس وقت جو مانگے اللہ قبول کر لیتا. لیکن وہ گھڑی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پوشیدہ رکھے تاکہ سارے جمعے کا دن آپ کا اس تلاش میں رہے. آگے محدثین کی صراحت ہے کہ وہ خطبہ امام کا جاری ہو تو اس دوران وہ گھڑی. بعض نے کہا 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، امام کا چند لمحات بیٹھتا ہے، وہ گھڑی. بعض نے کہا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے. یہ سارے جن محدثین نے یہ بیان کیا ہے انہوں نے اپنے تجربے کو بیان کیا. انہوں نے جو مانگا وہ قبول ہوا تو وہ وقت کا تعین کرتے رہے کہ میں نے اس وقت مانگا تھا تو اللہ نے دے دیا. گویا ہو سکتا ہے جمعے کی وہی گھڑی. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے اب اسم اعظم ایسا بابرکت ہے کہ اگر بندہ اس کے ساتھ مانگے تو پانی پر چلتا رہے اور اس کے پیروں کو پانی بھی نہ لگے. اتنے اس نام میں رحمت اور اس قدر اس نام میں برکت. وہ کون سا نام ہے؟ اس پر محدثین کرام نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ بیان کیا، لیکن جس نے جو بیان کیا اپنا تجربہ یا اپنے اساتذہ کا تجربہ یا اقوال اس حوالے سے بیان کیا. کسی نے کہا اسم اعظم لا الہ الا اللہ ہے. کیوں؟ کہ حدیث میں ہے کہ 99 دفتر گناہوں کے ایک پلڑے میں ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں صرف یہی ہوگا لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ 99 دفتر گناہوں کے ہلکے کر دے گا اور ایک یہ کلمہ طیبہ بھاری ہوگا. تو اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہی اسم اعظم. بعض نے کہا نہیں، سبحان اللہ جو ہے یہ اسم اعظم، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کے میزان آدھے میزان کو بھر دیتا ہے. بعض نے کہا الحمدللہ
یہ اسم اعظم. کیوں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ باقی آدھا میزان الحمدللہ سے بھر جاتا ہے. کسی نے کہا نہیں، یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. کیوں کہ سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی جب ہرقل بادشاہ کے دربار میں گئے تھے تو انہوں نے اندر داخل ہوتے، 2 صحابہ تھے، اندر داخل ہوتے ہی یہی جملہ کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پورے ایوان میں ایسا زلزلہ برپا ہوا جیسے تیز ترین طوفان ہو اور کھجوروں کے درختوں پر لگے ہوئے گوشے ہلتے ہیں، ایسے وہ مکان لرزنے لگا. بادشاہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو. اس نے کہا، اے آنے والوں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ جب تم اپنے گھروں میں ہوتے ہو اور یہی کلمہ پڑھتے ہو تو آپ کا گھر بھی اسی طرح جھومتا ہے، اسی طرح ہلتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ آج ہی ہم نے منظر دیکھا ہے کہ ہم آپ کے ایوان میں داخل ہوئے، ہم نے اس کلمے کو پڑھا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پورا ایوان جو ہے یہ ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے. یہ اسم اعظم کی برکات ہے. اسم اعظم محدثین نے لکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک کی وضاحت ہے کہ اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے. اور زبور اور تورات میں جب آصف برخیہ نے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت میں آگ کے اشارے سے پہلے وہاں سے اٹھا کے یہاں لانے پر قادر ہوں. تو اس نے ایسے ہی کیا تھا کہ ہاں جھپکنے سے پہلے اس کو لایا تھا. قرآن نے وضاحت کی کہ اس کے پاس ایک علم تھا اور وہ علم جو ہے وہ اسم اعظم. تو جب تورات میں اور زبور میں اس اسم اعظم کا تذکرہ موجود ہے اور اس میں موجود ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں موجود نہ ہو؟ بعض نے کہا اسم اعظم 3 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ان محدثین نے ایک حدیث سے اشارہ لیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ چکی پیس پیس کے تھک گئے اور ان پر نشانات پڑ گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر مشکیزہ پانی کو اٹھا اٹھا کے نشانات پڑ گئے. ہمیں غلام دے دیجئے تاکہ وہ چکی پیس دیا کرے اور سیدنا علی کی مشقت جو ہے پانی بھر کے لانے کی، اس مشقت کو پورا کر دیا کرے. آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، میں آپ کو ایک کلمہ، ایک وظیفہ سکھلاتا ہوں. آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو پڑھ کے سو جایا کرو. اللہ دن کی ساری تھکاوٹیں دور فرما دے. غلام نہیں دیا، یہ وظیفہ سکھلایا جس سے تھکاوٹیں دور ہو رہی ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ جس کو صرف 33 مرتبہ پڑھنے سے وجود پر ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے، یہ تھکاوٹ کے اثار ختم ہو رہے ہیں، وجود میں شفا آ رہی ہے اور حضور کی گارنٹی اور خبر ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسی حدیث میں یہ الفاظ جو ہے وہ اسم اعظم کے طور پر ہے. بعض نے کہا نہیں، قرآن پاک کی جو آیت الکرسی ہے، چونکہ سارے قرآن میں سے افضل ترین یہی آیت ہے، تو اس میں اسم اعظم ہونا ضروری ہے. پھر اسم اعظم آیت الکرسی میں کون سا ہوگا؟ تو محدثین نے فرمایا کہ جو معبود ہونے کی پہلی دلیل آیت الکرسی میں بیان ہوئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم. الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ذات جو ہمیشہ ہو اور ہمیشہ رہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا نام ہے. تو یہی اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اسی کو محدثین نے کہا کہ یہی اسم اعظم ہے. تو لہذا اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بھی بات مانگی جائے
جو دعا کی جائے اسم اعظم کی برکت سے، اسم اعظم کے توسل سے، اسم اعظم کے توسل سے، تو اللہ تعالیٰ ہر اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اسم اعظم کی تعریف اور اس کی فضیلت، اس کی شان بیان کی، تو سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ مجھے بتا دے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر میں آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے آپ یا آپ سے کچھ سیکھنے والا اس کو دنیاوی مطلب اور غرض و غایت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے۔ حضور نے وہی مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اور جن محدثین کرام نے وہ حدیث بیان کی ہے جس میں اچانک اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، تو محدثین نے کہا ہے کہ وہی شخصیات جن کی دعائیں قبول ہوئی ان کی دعاؤں پہ ذرا غور کریں۔ اتنے لمحے میں، چند لمحات میں فطرت سے ہٹ کے اللہ کی قدرت سے وہ دعائیں قبول ہوتی گئیں، تو لگتا ہے کہ ان محدثین کرام نے اسم اعظم، ان شخصیات نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی۔ بعض محدثین کہتے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ اسم اعظم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 راتیں وہاں انہوں نے گزاری مچھلی کے پیٹ کے اندر، جہاں سے نکلنے کی کوئی چانس، کوئی امید نہ تھی، لیکن یہی وہ لفظ ہے، یہی وہ دعا ہے، یہی وہ اسم اعظم ہے۔ اسی آیت میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ 3 دن 3 راتیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر 3 دن اور 3 راتیں اس دعا کے ذریعے تکرار رہے، اس دعا کے ذریعے اصرار رہے، اس دعا پر دوام رہے، اس دعا پر ہمیشگی رہے، تو پھر جب بھی اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ وہ 2 واقعات جو حدیث میں موجود ہے سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے دریا کے کنارے پر آ کے دعا کی تھی، اور دریا پر اپنی لاٹھی عصا کو مارا تھا تو پانی سمندر کا دریا کر رک گیا تھا، اور آپ ساتھیوں سمیت پار گزر گئے تھے دریا سے، سمندر سے۔ اور دوسری طرف جا کے آپ نے فرمایا تھا کہ اے ساتھیوں کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو، پانی کے اندر رہ گئی ہو، دریا سمندر کے اندر رہ گئی ہو، تو وہ مجھے بتائے۔ ابھی تو دریا کے کنارے کھڑے ہیں، ابھی رب سے مانگتا ہوں اور ابھی دریا یہ واپس کرے گا ہماری چیز کو۔ تو اس سے محدثین نے کہا ہے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جب آپ کو جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی نے آگ میں ڈال دیا تھا، تو آگ میں ڈال جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ تیرا ابراہیم خلیل اللہ آگ کی چخا میں گیا تھا اور تو نے اس کو بچا لیا تھا۔ آج اگر میں ابراہیم نہیں ہوں تو تیری شان تو وہی ہے، تیری عظمت تو وہی ہے، تیرا مقام، تیری قدرت تو وہی ہے، میں جا رہا ہوں اور آج بچا کے دکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ بھی بعد نے کہا یہی پھر اسم اعظم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کی چخا میں ہے، جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، اور کس قسم کی مدد مانگنا چاہتے ہو مجھ سے گزارش کرو، دعا کرو، درخواست کرو، جائز خواہش رکھو، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، اللہ نے مجھے مقرر کیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ جبرائیل واپس پلٹ جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے اکیلا اللہ کافی ہے۔ جیسے کہا ویسی ونعم الوکیل۔ بعد نے کہا یہ اسم اعظم ہے، کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ سے دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ بعض محدثین کرام نے فرمایا قرآن پاک کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین یہ لفظ جو ہے یہی اسم اعظم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے قرآن پاک کا آغاز رب العالمین اسم اعظم سے ہو۔ یہ سرے پر ہے، یہ سر پر ہے، یہ کونے پر ہے، یہ کنارے پر ہے، یہ افضل ہے، یہ اول ہے، یہ ابتدا ہے قرآن پاک کی، تو لگتا ہے کہ یہی اسم اعظم ہو۔ بعض محدثین کرام نے فرمایا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ اسم اعظم ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ قرآن پاک کا آغاز اس سے ہوتا ہے، الحمد سے نہیں، اس سے ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی ہے، میدان جنگ میں ہے، غزوہ میں ہے، جو ایک کافر کا تیر آیا تو تیر بڑی جناب آپ کے دل پر صحابی رسول کے جب وہ لگا نا تو آپ اس کی تکلیف، اس کا درد محسوس کر کے کہا ہنس، جس کو ہم اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں ہائے۔ تو نبی علیہ السلام سن لیا، فرما کیا کہہ رہے ہو؟ ہنس کہہ رہے ہو، ہائے کہہ رہے ہو؟ تم یہاں بسم اللہ کہتے تو اللہ کے فرشتے تجھے کسی طرح زندہ اوپر اٹھا کے اس تیر سے تجھے بچا لیتے۔ اگر تو صرف بسم اللہ کہتا تو یہ تیر تجھے نہ لگتا، آتا ہوا تو دیکھتا تیر آ رہا ہے، وہ چھوڑ رہا ہے میری طرف، آپ بسم اللہ کہتے، فرشتے آپ کو اوپر اٹھا لیتے۔ بسم اللہ میں قوت اور طاقت موجود تھی۔ ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں میں اس تلاش میں تھا کہ اسم اعظم کون سا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں یہ اس تدبر میں، اس غور میں، اس فکر میں سوچ رہا تھا، احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا، آیات پڑھ رہا تھا، سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہے ان میں تلاش کر رہا تھا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ فرماتے میں سوچ رہا تھا، میں تدبر کر رہا تھا، سورۃ الحشر کی ان آیات کی فضیلت کو حدیث میں پڑھ رہا تھا، اور ایک ایک اللہ کی صفت اور نام پر غور کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام اللہ کا اسم اعظم۔ تو فرماتے ہیں میں سو گیا، نیند میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ اسم اعظم کون سا ہے اور میں کہاں سے تلاش کر رہا تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سامنے میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے وہ لکھا ہوا دیکھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرندے کی صورت اختیار کر گیا۔ جب پرندہ بن کے وہ اڑا تو میں بڑا حیران پریشان خواب کے اندر کہ یہ بسم اللہ پہلے لکھا ہوا تھا، پھر یہ پرندہ بن گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا ساتھ ہی امام سیوطی رحمہ اللہ، یہ دو محدث ہیں، یہ اس پرندے کو پکڑتے ہیں۔ جب وہ پرندے کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد گوشت بناتے ہیں، گوشت بنانے کے بعد مجھے کہتے ہیں اس کو کھاؤ۔ جب میں کھاتا ہوں اس کو تو مجھے کہا گیا یہی تو وہ اسم اعظم ہے جس کو تم کھا گئے ہو، اب جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمایا کرے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہی پھر اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس تلاش کے بعد یہ بتلایا گیا، اشارہ ملا کہ یہ ہے۔ باقی محدثین کرام نے بڑا پیارا معنی کیا، وہ فرماتے ہیں اللہ کے جتنے نام ہیں، 99 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھا کرو، جس نام کی تمہیں محبت کھینچے، جس نام کے ساتھ تمہارے زبان پر زیادہ لذت اور سکون محسوس ہو، اس نام کو اپنی زبان کا وظیفہ بنا لو تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا تمہارے لیے۔ وہی اسم اعظم ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص نام ہو، جتنے اس کے نام ہیں سارے کے سارے پیارے ہیں، ہو سکتا ہے وہی نام تمہارے لیے اسم اعظم ہو۔ ایک محدث نے اور بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں جس نبی، جس ولی، جس بزرگ، جس نیک بندے کی دعا جس آیت کے پڑھنے کے بعد، جس دعا وظیفہ پڑھنے کے بعد قبول ہوئی ہے، وہ سمجھ لے اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے، وہ اس کو اپنا ورد بنا لے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ تو لہذا تمام تربیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتا ہے یہ اسم اعظم ہو، یا الحمدللہ رب العالمین یہ اسم اعظم ہو، یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اسم اعظم ہو، یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہو۔ اسم اعظم پر ہمارا ایمان ہے، اسم اعظم سے ہماری محبت ہے، اسم اعظم سے ہمارا پیار ہے، اسم اعظم ہمارا ورد اور وظیفہ ہے۔ اسم اعظم جو ہے اس کی برکت سے دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ
فنون فطرت کو توڑ کے اپنی قدرت کے مناظر کو دکھاتا ہے. جیسے سیدہ ام ایمن کے بارے میں آتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی لونڈی ہے جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، اور پہلے یہ حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ رہتی تھی. یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ صحابیہ ہے. جب حضور پیدا ہوئے یہ اس وقت بھی حضور کے گھر میں تھی، جب حضور فوت ہوئے یہ اس وقت بھی مصطفیٰ کے گھر میں تھی. پوری زندگی یہ حضور کے ساتھ رہی، 63 سالہ زندگی حضور کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے. حضور کبھی کبھی ان کے گھر میں دوپہر کو جایا کرتے تھے اور قیلولہ فرما کرتے تھے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے. جب سیدہ آمنہ راستے میں فوت ہو گئی تھی، یہی ام ایمن حضور کو لے کے آئی تھی. تو ام ایمن فرماتی ہے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، سفر میں تھی، تو میں نے کیا محسوس کیا کہ میرے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ کھجورے. مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ رات کو ختم ہو گئی ہیں. جب افطاری کا وقت ہوا میں جنگل میں تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے اسی وقت دل میں خیال آیا، دعا کی تو اللہ نے میری طرف ایک ڈول لٹکایا جس سے میں نے پانی پیا اور روزے کو افطار کیا. جب ایسے قدرت کے مناظر نظر آئیں، اس پر ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس میں آدم کے ذریعے کن کن کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور کیسے کیسے قبول ہوئی ہیں. آپ بھی ان دعاؤں کو اپنے لیے وظیفہ بنا، ان دعاؤں کو زبان سے تر رکھا کرے. محدثین نے لکھا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا کہ بڑھاپے میں اس کی ہڈیاں کمزور نہ ہوں، بڑھاپے میں اس چہرے کا رنگ نہ بدلے، جو چاہتا ہے بڑھاپے میں وہ معذوری سے محفوظ رہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کا، ان وظائف کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے کی ساری معذوریوں سے اور چہرے کی بے رونقی سے محفوظ فرمائے گا. اس پر محدثین کرام نے یہی باتیں لکھی ہے اور اپنے تجربے اور مشاہدے بیان کی ہے. لہٰذا اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کیا کرے، اسم اعظم کے ساتھ اس سے مانگا کرے. جن اور جو بھی اس کے نام ہے اس کے ساتھ حرف ندا لگا لے اور اللہ کو بلایا کرے. یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو یا منان یا ودود، وہ نام جس سے پیار، جس سے محبت، جس سے رحم، جس سے اللہ کی محبت، شان، رحم اور محبت ٹپکتی ہو، ایسے ناموں کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کو بلایا کرے، اس کو یاد کیا کرے اور زبان کو اس کے ساتھ تر رکھا کرے. پھر جب تر رکھیں گے نا، جب بھی ضرورت پڑے گی، جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، جب بھی کسی پریشانی میں آ جاؤ گے، اس وقت اسی اسم اعظم کے ساتھ دعا کرو گے جو تمہارا وظیفہ ہوگا، جو تمہارا عمل ہوگا، جس سے زبان تر رہے گی، جس سے اللہ سے محبت بڑھے گی اور پیار بڑھے گا. پھر اس وقت وہ دعا آپ کی ان الفاظ کے ساتھ اللہ قبول فرمائے گا. تقریباً محدثین کرام نے 40 کے قریب ایسی چیزیں بیان کی ہے یہ جو دعا میں اگر بندہ چاہتا ہے ہر صورت میری دعا قبول ہو تو 40 ایسے نکات بیان کی ہے کہ اگر ان پر بندہ پابندی کرے تو بندے کی جو مانگے گا، رزق مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے، بس جائز مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے، اس کی ضرور دعا قبول کرے، ضرور اس کی حاجت پوری فرمائیں گے. وہ 40 چیزیں، شرائط، ان پر بندہ پورا اترتا ہو تو پھر اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. وہ 40 کیا ہے؟ کسی آئندہ نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے تاکہ ہمارے اللہ سے معرفت، اللہ سے پہچان، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت. آج ہم دعا کے لیے اکٹھے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو، صدقات کو، خیرات کو، ذکر کو، اذکار کو قبول فرما لے. حضرات، ہماری یہ خواہش اور چاہت اور تمنا تھی کہ ہم عید کی نماز آج واٹس اپلائی روڈ پہ، واٹس اپلائی کے اندر ہمیں پلاٹ جو میسر تھا ہم وہاں اس گراؤنڈ میں پڑھے، لیکن اللہ کا امر ایسا تھا کہ بارش اور موسم کی خرابی کے پیش نظر ہمیں واپس یہیں پر عید کی نماز پڑھنا پڑی. تو میں اس موقع پر، میری یہ خواہش اور چاہت تمنا تھی بہت عرصے سے، میں اس تلاش اور کس کوشش میں تھا کہ کوئی ایسی جگہ گراؤنڈ مل جائے جس میں ہم عید کی نماز پڑھیں اور یہ سنت نبویہ جو مستقل ہم سے چھوٹ چکی ہے، جو مستقل ہمارے سے مجبوری میں محجورہ ہو چکی ہے کہ ہم اس سنت پر کبھی بھی زندگی میں عمل کرنے کا نہ سوچا ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی میسر ہو رہی ہے جگہ جہاں ہم عید کی نماز پڑھیں. کیونکہ مسجد کے اندر عید کی نماز تو مجبوری میں ہے، عذر میں ہے، یا بارش ہے یا پھر دوسرا عذر جو ہمارا تھا کہ ہمارے پاس جگہ ایسی دستیاب نہیں تھی.
تو ہم نے اس کی کوشش جاری رکھی. تو میں اس بھائی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. جس بھائی نے یہ کوشش کی اور یہ جگہ ہمیں میسر آئی اور انشاءاللہ اللہ نے رحمت کی ساتھ دیا اور موسم نے ساتھ دیا, اس کا رحمت اور فضل امر ہوا. تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں. یہ ہماری خواہش تھی, چاہت تھی. تو ہم اس بھائی کا شکریہ ادا کرتے. ہم نے بڑے جو بھی یہاں سیاسی کے آتے ہیں, بڑے ہیں چھوٹے ہیں, سب سے یہ میں تسلسل کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی کہتے رہتا, کوئی جگہ کوئی پلاٹ کوئی ایسی جہاں ہم عید کی نماز پڑھنے میں قریب بھی ہو, مردوں کو لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے جانا بھی آسانی ہو اور ہمیں میسر آ جائے. لیکن مجال ہے کہ کسی نے کوئی غور کیا ہو یا کسی نے کوئی اس حوالے سے تعاون یا مدد کی ہو. یہ ایک ہمارے دوست ہیں جن کی مدد سے, جن کی محبت سے, جن کی کوشش سے, جن کی مسلکی تڑپ سے یہ کام سر انجام ہوا. ہم اس پر خوش تھے لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی پریشانی سے ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں محفوظ کر لیا ہو تو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں. وگرنہ موسمیات والے تو یہ کہہ رہے تھے کہ موسم بالکل صاف ہے, اس کا مطلب ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے, رب نے قرآن میں کہا ہے نا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بارش کب اور کتنی اور کس وقت آئے گی, یہ اللہ کے علم میں ہے. یہ وہ 5 علوم ہے جو اللہ کے پاس. ہمارا امکان ہی ہوتا ہے, ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو آلات کے ذریعے, فلکیات کے ذریعے, محکمہ موسمیات اپنے اندازے اپنے آئیڈی لگاتا ہے. درست بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اللہ حقیقی علم جاننے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات. تو اس نے جو فیصلہ کیا ہم اس پر راضی ہیں اور انشاءاللہ یہ پلاٹ جو ہے عید کے لیے انشاءاللہ یہ ہمیں میسر آ چکا ہے اور اس پر قانونی معاملات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے پورے ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا اور ہم انشاءاللہ یہاں عید کی نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم پہ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ان احباب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے رہے, اپنے صدقات کے ذریعے, اپنی زکوٰۃ کے ذریعے جامعہ کا حصہ جو ہے مختص کیا, خاص کیا, تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمر میں, عزت میں, مال میں برکت عطا فرما دے, ان کی اس محبت کو قبول فرما لے اور اداروں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. اور جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے. اور جن احباب نے تعاون نہیں کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا تعاون جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ مال ہی ہو, اخلاقی تعاون بھی ہوتا ہے. لیکن جو بندہ اخلاقی تعاون بھی نہ کرے اس کے لیے پھر ہدایت کی دعا ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مالی تعاون, ایک ہوتا ہے اخلاقی تعاون. اخلاقی تعاون سب سے زیادہ سستا کام اخلاقی تعاون ہے کہ مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, نہیں دے سکتا تو وہ اخلاقی طور پر محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, دعا کرتا ہے, کلمہ خیر کہتا ہے, دوسرے کو ترغیب دے دیتا ہے, دوسرے کو کہہ دیتا ہے, دوسرے پیار کرتا ہے کہ یہ ادارہ ہے, ذکر خیر کر دیتا ہے. یہ اخلاقی تعاون ہوتی ہے. اور جس کا اخلاقی تعاون بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے کہ سب سے آسان کام جو ہوتا ہے یہ کر لیا کرے. اخلاقی تعاون بچوں کے داخلے کے حوالے سے یہ سب سے بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ايد سائر المسلمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يوم القيامة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرما. یا اللہ ہمارا قرآن پڑھنا اور سننا اور سنانا قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے صدقات و خیرات ذکر و اذکار اعتکاف جو بھی آپ بیٹھے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہمارے ایک ہی دعا ہے خواہش و چاہت طلب یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما, جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما,
جہنم کے آگ سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے تنگیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ زندگی دے اسلام والی زندگی نصیب فرما، موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ موت آئے ایمان والی شہادت والی مدینے کی موت نصیب فرما۔ اللہ ان سارے بندوں کو مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جو اس اجتماع میں بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اس اجتماع میں جتنے بیمار ہیں ان کو بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ جو بھی روحانی جسمانی طور پر بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا و حاجات المسلمین، اے حاجات کو پورا کرنے والے ہماری حاجات ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان آیا، ہو سکتا ہے اندام اس دنیا میں ماہ رمضان سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے اٹھ جائیں۔ اللہ ہماری منتیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے سامنے یہ تیرے بندے بیٹھے ہیں مزدوری لینے کے لیے۔ اللہ یہ پورا مہینہ بھوک و پیاس برداشت کرتے رہے، رات کو قرآن سنتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے۔ اللہ آج مزدوری لینے کے لیے، اور مزدوری ایک ہی ہے کہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی ہے ہمیں، ہم تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری اس ماہ رمضان کے روزوں کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہماری نجات کا ذریعہ سبب بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کی نیک چاہتے خواہشیں جو ہے ان کو پورا فرما۔ اللہ اس مسجد کو مدرسے کو رہتے دنیا تک آباد کر دے۔ یا اللہ جنہوں نے اس کو بنایا ہے مؤسسین بزرگ دنیا سے جا چکے، جس کا 1 روپے بھی اس پہ خرچ ہوا اللہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیں۔ اللہ یہ تیرے بندے انہی روحانی بزرگوں کی روحانی جسمانی اولادیں بیٹھی ہیں، اپنے والدین کی دعا کے لیے ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیں، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دیں۔ یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی قبروں کو روشن فرما، جن کے والدین زندہ بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ انہیں خدمت کی احترام ادب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے بزرگ ملک منصف صاحب بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان ہاتھوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ وہ سارے نام جو تو نے مخلوق کو بتائے، جو نہیں تجھے تو نے بتائے، اللہ ان سارے ناموں کا تجھے واسطہ ہے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا رحمان یا رحیم ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا حی یا قیوم تو ہے میرے اللہ، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ زندگی پاکیزہ نصیب فرما، بری اور گندی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کشمیر، افغانستان، عراق، شام، فلسطین جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطینی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا کر دے، سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن دے دے، سکون عطا فرما دے۔ ہمارے ملک کو داخلی خارجی مات پہ یا اللہ استقام نصیب فرما۔ اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے لیے قوم ملک اسلام کے لیے جو بہتر وہ حکمران عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا امت مسلمہ قیادت سے محروم ہے، صالح قیادت عطا فرما۔
جو اسلام کے لیے دین کے لیے سوچیں ایسی قیادت عطا فرما یا اللہ جن بساتیوں نے میں رمضان میں جامعہ کے ساتھ دارے کے ساتھ تعاون کیا ان کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کی اولادوں پر رحم نازل فرما اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا اس صدقے کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں ٹال دے اس صدقہ و خیرات کی وجہ سے آنے والی جو بھی مصائب ہیں ان سے دور کر دے یا اللہ حادثاتی موت سے محفوظ فرما اچانک آنے والے دکھوں سے محفوظ فرما ہمارے ملک کو وبائی امراض کرونا جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی وبائی امراض سے محفوظ فرما یا اللہ اگر تیرے دروازے سے خالی واپس چلے گئے ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں معاف کر دے یا اللہ ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کیسے برداشت ہوگی ہم تیرے کمزور بندے اللہ جہنم سے پناہ دے دیں یا اللہ قیامت والدین اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما قیامت والدین اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اللہ نیک لوگوں سے محبت کرنے والے اللہ انہی کے ساتھ ہمارا شرف فرما اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شرف فرما دے اللہ نیک لوگوں سے ہمارا شرف فرما دے اللہ نیک لوگوں کی دل میں ادب احترام اکرام کی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما اللہ ہمیں زندگی دے اسلام والی موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما اللہ ومن احییتو منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفو علی الایمان اے اللہ تیرے سوا ہماری دعائیں کوئی قبول کرنے والا نہیں اے زکریا علیہ السلام کی دعائیں قبول کرنے والے ہم جتنے بے اولاد انہیں ایک اولاد عطا فرما اے ابراہیم کی دعائیں قبول کرنے والے ہمارے دعائیں قبول فرما اے یوسف پیغمبر کی دعائیں قبول کرنے والے جو بھی مسائب پریشانیوں میں یہاں تیرے بندے گھرے ہوئے انہیں بھی نجات عطا فرما اے یونس پیغمبر کی دعائیں قبول کرنے والے ہمیں بھی ہر قسم کے مسائب سے نجات عطا فرما یا اللہ آپ کا وعدہ وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اے اللہ ہم بھی ایماندار تیرے بندے ہیں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہمیں مسائب سے بچا لے اللہ ہمیں دکھوں سے بیماریوں سے محفوظ فرما لے میری جماعت میں جتنے بھی دوست بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما اللہ ہماری مقتدی جتنے بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما اس مسجد کے نمازی جتنے بیمار ہیں دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ درد دور فرما جو بیٹیاں غریبی معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ اپنے والدین کے لیے خاص کر اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ہر بچے کی یہ خواہش ہے جو بھی یہاں بیٹھا ہے کہ اس کے والد کی قبر ٹھنڈی ہو جائے اے اللہ اس کی ماں کی قبر ٹھنڈی ہو جائے اس سے پیاری خواہش کیا ہو سکتی اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے اللہ جس طرح ہمارے والدین پہ ہم پہ رحم کیا تو ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے ہم سے محبت کی اللہ ہم دعائیں کے لیے حاضر ہیں ان کے حق میں ہمارے دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين